اللہ دلوں میں دیکھتا ہے کہ نیت میں کیا ہے. یہی مصیبت ہے، اندر سے نیت ٹھیک نہ ہونی. پھر بولنے ہم نے قرآن بہت پڑھا تھا، ہم نے نماز بہت پڑھی تھی، یہ بھی پڑھا تھا وہ بھی پڑھا تھا، کچھ نہیں ہوا. پڑھا تو تھا، نیت کدھر تھی اور کس وجہ سے پڑھا تھا. اس لیے سرکار کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. عمل تو ہوتا ہے لیکن نیت پر عمل کا فائدہ پہنچے گا. نیت پر تم آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا چیز لائی ہے، تم کو پتہ ہی ہے ہر ایک کو. میرا مسئلہ حل ہو جائے، ہو جاتے ہیں. سوالی کیسا ہو، کریم کے در پہ آئے خالی نہیں جاتا. وہ تو بات علیحدہ ہے، جیسا بھی ہو سوالی بن گیا، لیکن دل کا اچھا نہیں تھا. دل کا اچھا ہوتا تو نیت کا بھی اچھا ہوتا. اس لیے ساری عمر طریقت میں ہو گئی، جھاگ نہیں لگی. سو چیزیں ساتھ رکھتے ہیں نا، ظاہر انسان نہیں کرتا، اور خدا سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، نہ نبی کریم سے. تو پھر ان کے مسئلے ایسے ہی رہتے ہیں بیچاروں کے. فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ در پہ آیا ہے کریم میں، لیکن مسئلے کے جو بات اس میں ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتی. اس کے اندر کی جو ریل ہے جو چھپا کے رکھتا ہے. اسی قرآن میں جگہ ڈرایا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تم کو ڈراتا ہے کہ تمہارے اندر کی حالت ہم جانتے ہیں. اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں بھی آتا ہوں اور تم کو بھی ساتھ تعاون میں رکھتا ہوں کہ آپس میں تعاون کریں. نہ کہ تنقید کی نیت ہوتی کہ تیرے میں یہ ہے، میرے میں یہ ہے. کہ ہم میں جو کچھ بھی ہے خدا اس کو ٹھیک کر دے. لیکن وہ نیت جب رکھے گا تو ٹھیک ہوگی. نیت نہ بھی رکھے تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن نیت سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے. کہ نیت کی اہمیت بڑی ہے، اور یہ ایک مشکل ہے جس میں انسان زندگی گزار دیتا ہے، اس کی حالت نہیں بدلتی. بہت بڑی مصیبت ہے. باتیں تو وہ دعا کی تھی، پھر ہم آگے نکل گئے. تو طریقت میں تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں بھی فائدہ دیتی ہیں. ساری عمر نمازیں پڑھی، ساری عمر درود پڑھا، سب کچھ کرتا رہا، لوگوں کو نصیحت بھی کرتا رہا، لیکن اپنا حال نہیں بدلا. تو خدا کرے جیسے خدا رسول چاہتے ہیں. ہاں جی، ہم تو خود ہو نہیں سکتے، تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں. تو خدا کرم کے تقاضے سے، بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، کرم کے تقاضے سے ایسا کرتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں. ہاں، ترتیب ایسی رکھی ہے کہ عمل، مجاہدہ، اس کے بعد رزق ویسے بھی دے سکتا تھا، لیکن ترتیب ایسے رکھی، محنت کرو، یہ کرو، وہ کرو، پھر روٹی ملے گی. شفا ویسے بھی دے سکتا تھا، لیکن ترتیب اس کی ایسی ہے. کبھی ویسے بھی دے دیتا ہے، لیکن ترتیب ایسی رکھی ہوئی ہے کہ حکیم کے پاس جاؤ، اس کو بولو مجھے تکلیف ہے، تو دعا کر اللہ کو، کہ اللہ کہے گا میں تو سنتا ہوں نا. ترتیب ادھر بھی میرا دخل جب تک نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی ترتیب ایسی ہے کہ تم اس ترتیب سے جلدی کہ تمہیں اللہ شفا دے گا. بس 2 رکعت پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، خلاص. ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہوں، نہیں جانا ہے. خدا نے دوائیاں پیدا کی ہیں اور دوائیوں والوں پیدا کیے، اور یہ تعلیم دی خدا نے، نبی نے. تو تعلیم سے چلنا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. وہ تم کو پرہیز بتائے گا، دوائی بتائے گا، طریقہ بتائے گا. اس کے بعد پھر تم شفا کے لیے اللہ سے کرو. ترتیب ایسی ہے. یہ بھی ترتیب ایسی ہے طریقت کی ہے کہ آتے جاتے سنتے رہو، شاید کبھی تمہارا دل ٹھیک ہو جائے.
اور نہیں ہوا تو ساری عمر فائدہ نہیں. لیکن انسان لگا رہے اچھا ہے. بس دل بھی اچھا نہیں تھا، ترکیب بھی اچھی، کچھ بھی نہیں تھا. ویسے ہی کرم کا تقاضا آ گیا ہر دن. یا پھر اس کو اسباب میں ڈالا کہ اسباب ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہوگا، وہ نہیں ہوں گے، اس کی مرضی پر ہے. تو خدا سے سوال جواب تو انسان نہیں کر سکتا نا، نہ کرنا چاہیے. اگر ہم نکل گئے ادھر ادھر تو ایسے آدمی ہوتے ہیں بیچ میں پرانے نئے، پھر باتیں دہرائی جاتی ہیں تاکہ شیخ پر الزام نہ رکھیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ مجھے دنیا کا فائدہ یہ ہوتا وہ ہوتا. بس ہاں میں ہاں ملا لو، کام چلا لو. بیٹھے نا ایڈی چوٹی کا زور لگا کے، نہ ادھر رکھا کے کام کیے نہ یہاں کیے، اور جو کیے تو اس میں نقص نکلا، اور دعوے بڑے، الفاظ بڑے، سادگی نہیں. لیکن پھر بتانا کہ ہم ایسے ہیں، احساس دلانا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے. کیونکہ طریقہ کا لب لباب سارا جہاں سا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. تو سنتے آستے آستے ذہن کسی کا ٹھیک ہوتا رہتا ہے، اور کسی کا نہیں ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، کسی کا بغیر تربیت دینے کے صحیح ہو جاتا ہے. اس کا دل ہی اچھا ہوتا ہے، ایک دم اسی طرف آ جاتا ہے، اور کسی کو عرصہ مدت لگتی ہے. اس لیے انسان کو کبھی چیز کہتا ہے کبھی پریشانی نہ اٹھائے، چھوڑ دے لوگوں کو، زور نہ لگے یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے. اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی تقدیر، اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اس نے. تو پھر ایڈی چوٹی کا زور کیوں لگاؤں؟ لیکن حرص اچھی ہوتی ہے. میں طریقت میں سنا کسی کو حرص تھی بہت، ناراض رہنا، کوشش کرنا، یہ اندر سے اس کی خبیث ذہنیت اس کی بدلتی نہیں ہے، ظاہر اتنا دکھاتا رہتا، ہلکی بدلتا سوچنا. لیکن ارادے میں کہ صحیح ہو جائے، اس کا کیا نقصان ہے منحوس کو، اس کے اندر خبیث ہے. تو مطلب ہے کہ وہ بات بیچ میں نہ رہ جائے. یہ چیز کرنی چاہیے، خدا کو پسند ہے، نبی کو پسند ہے. آقا جی کا جو اختلاط کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اختلاط میں تکلیف ہوتی ہے سمجھانے سمجھونے میں، اس کو ٹھیک کرنا. آدمی نہ اختلاط کرتا ہے نہ مصیبت گلے میں ڈالتا ہے. کہا وہ زیادہ بہتر ہے جو اختلاط کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کو پسند فرمایا. اسی بات بھائی ادھر اختلاط کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے بھائیوں کے ساتھ، ایسے جیسے کھانا پوری کرنے کے لیے جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں، ان کا پیچھا کرنا، ان کو سوچنا، ان کے دعا کرنا ان کے دلوں میں نہیں ہے ظالموں کے. پھر اس کو دیکھنا کہ میرے وقت ضائع جائے، اس کو بیٹھ ہو جائے گا، دوسرا آئے گا ڈپٹی دے گا، اسے گلے پڑ جائے گا. کرتے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے. بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کی قسم، ان کا کام، ان کا مسئلہ. تو بہرحال یہ کرنا آقا کو پسند ہے، لیکن ان کو پسند نہیں ہے. اتنی مصیبت کون گلے میں ڈالے؟ ان کی سوچتا رہے، دعا کرتا رہے، پھر اس کو بلائے، خود اس کو بولے تم آئے نہیں، کیوں نہیں آئے، پڑھے نہیں پڑھے. ایسے بھی کرتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے منحوس، ایسے نہیں کرتے نا. اور اسی کو پسند کیا آقا جی نے. اسی کہتے کسی پر اپنی کرم کا تقاضا، خوشی ظاہر کی، خوشی ظاہر کی آقا جی نے. کوئی واقعہ طریقت کا تو اس کے لیے تو خوشی کی انتہا نہ رہنا، خوشی کی انتہا میں پھر ان کی زبان سے کہہ دینا. تو جن کو چیز نصیب ہے تو خدا کرے ویسے ہی رہیں. تو پتہ آقا جی نے کیا کہا،
کہا تمہاری حرص ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے. مطلب کتنی خوشی ہے، اتنی محنت کرنا، اتنا سوچنا. تمہاری حرص ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرص ہوتی ہے. باقی ہو نہ ہو، جب ان کو پسند ہے تم کرتے رہو.